اس لمحے جب ایان نے مہک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برسوں کا بوجھ اتارا تو فضا میں ایک عجیب سی سکون بھری لرزش پھیل گئی۔ کمرے میں ایک خاموش طوفان برپا تھا، لیکن مہک کی موجودگی جیسے ایک نرم سا مرہم تھی جو ایان کے اندر کے زخموں کو چھو کر انہیں قرار دے رہا تھا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ایان کے چہرے پر ایک تھکن تھی، جیسے برسوں کے بعد کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ لیکن مہک کو محسوس ہو رہا تھا کہ مہر کی موت کے پیچھے کچھ ایسا ہے جو ایان اب بھی چھپا رہا ہے، ایک ایسی پرت جو ابھی نہیں کھلی، ایک سچ جو ابھی بھی خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ مہک نے بہت نرمی سے ایان کی طرف دیکھا، جیسے الفاظ کہے بغیر سوال کرنا چاہتی ہو۔ ایان نے اس کی نظریں محسوس کی اور تھوڑی دیر بعد خود بول پڑا، تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں نے اب تک کسی کو کیوں نہیں بتایا کہ مہر کی خودکشی میں صرف دکھ کا دخل نہیں تھا؟ مہک کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی۔ ایان نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جیسے وقت کو پیچھے پلٹ رہا ہو۔ مہر کی زندگی میں ایک اور سایہ تھا، ایک دوست جو بظاہر بہت مخلص تھا مگر اندر سے کچھ اور۔ اس کا نام شایان تھا۔ وہ میرا قریبی دوست تھا، میرا کمرہ ساتھی اور مہر کا کزن۔ مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہی شایان جسے تم نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا؟ ایان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کا نام کسی کے سامنے آئے، کیونکہ میں خود اس سچ سے بھاگتا رہا۔ وہ تھوڑا رکا پھر بولا، شایان کو مہر سے محبت تھی، لیکن مہر نے کبھی اسے ویسے نہیں چاہا۔ وہ ہم دونوں کے بیچ آہستہ آہستہ زہر گھولتا رہا، میرے خلاف ایسی باتیں کی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں، اور مہر وہ الجھ گئی۔ ایان کی آواز میں اب خنکی بڑھ گئی تھی۔ ایک دن مہر اور میرے درمیان تلخی ہو گئی، ایک ایسی بات پر جو میں نے کی ہی نہیں۔ میں غصے میں آیا اور وہ روتے ہوئے چلی گئی۔ اگلے دن اس کی لاش اس کے کمرے میں ملی، اور تب مجھے شایان کا آخری میسج ملا، تم جیت گئے مگر وہ ہار گئی۔ مہک کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب تم نے اکیلے سہ لیا؟ کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ ایان کی آواز جیسے پتھروں میں دفن ہو گئی ہو، کیونکہ مہر کی عزت، اس کے گھر والوں کا بھرم، وہ سب کچھ تھا۔ میں اپنے درد کے ساتھ جیتا رہا، بس خاموشی اوڑھ لی۔ مہک نے آہستہ سے ایان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایان، یہ خاموشی اب صرف تمہاری نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ لمحہ جیسے پہلی بار مکمل ہوا۔ دو دل، دو کہانیاں، ایک خاموشی اور اب ایک نیا رشتہ جو تکلیف میں جنم لے رہا تھا۔ مگر مہک نہیں جانتی تھی کہ شایان اب بھی زندہ ہے، اور وہ واپس آ چکا ہے۔ اس دن کے بعد مہک اور ایان کے درمیان ایک انکہی قربت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، کبھی خاموشی میں تو کبھی ماضی کے زخموں میں لپٹی باتوں کے سائے میں۔ مہک کو اب ایان کی آنکھوں میں ویرانی نہیں، روشنی دکھائی دیتی تھی، جیسے وہ کسی اندھیرے سرنگ سے نکلنے لگا ہو۔ لیکن خوشیوں کی یہ ہلکی سی کرن اس طوفان کی آمد سے غافل تھی جو ان کے قریب ہی آ رہا تھا۔ ایان اب آہستہ آہستہ بولنے لگا تھا، مہک پر بھروسہ کرنے لگا تھا، لیکن وہ اب بھی ایک بات چھپا رہا تھا۔ شایان کے میسج کے بعد اس سے کبھی رابطہ ہوا یا نہیں، اور یہ سوال مہک کے دل میں دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا۔ پھر ایک دوپہر جب خالہ گھر پر نہیں تھی، مہک بازار سے واپس آ رہی تھی کہ محلے کی گلی کے نکڑ پر ایک لمبی سی کار آ کر رکی۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جو مہذب لگ رہا تھا، مہنگے کپڑے پہنے، مگر چہرے پر ایک غرور، ایک چالاکی سی چھپی ہوئی تھی۔ مہک نے یوں ہی ایک نظر ڈالی اور گزر گئی، مگر جیسے اس کی پشت پر کسی کی نظریں چپک گئی۔ وہ مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ پھیل گئی۔ شام کو جب ایان سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ بے چین لگ رہا تھا۔ مہک نے پوچھا، خیریت ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ایان نے نظریں چرائیں اور بس اتنا کہا، کوئی پرانا سایہ پھر سے ابھر آیا ہے۔ مہک کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شایان؟ اس نے خود سے پوچھا، مگر ایان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن مہک جب لائبریری گئی
تو وہاں سامنے بیٹھا وہی آدمی نظر آیا جسے اس نے کل کار سے اترتے دیکھا تھا۔ وہ اب اسے گھور نہیں رہا تھا بلکہ ایک کتاب پڑھنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ مہک کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص عام نہیں، یہ وہی ہے جس کی کہانی برسوں پہلے ایان کی زندگی اجاڑ چکی تھی۔ اور جیسے ہی مہک پلٹنے لگی اس شخص نے آواز دی، تم وہی ہونا جس کا چہرہ مہر جیسا ہے۔ مہک کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ مڑی، دل میں طوفان لیے مگر چہرے پر مضبوطی لا کر بولی، اور تم شایان ہو، وہ شخص جس نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کی؟ شایان ہنس پڑا، ایک ہلکی سی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ۔ کہانیاں ہمیشہ یک طرفہ نہیں ہوتی مہک، تم نے صرف ایان کی سنی ہے، کبھی میری بھی سنو گی؟ شاید تمہارا دل بدل جائے۔ مہک کو لگا جیسے زمین نے ایک بار پھر اس کے قدموں کے نیچے سے کنارہ کر لیا ہے۔ کیا واقعی سچ صرف ایک رخ کا نام تھا؟ کیا شایان کے پاس بھی کوئی سچ چھپا تھا؟ اور اگر تھا تو کیا وہ ایان سے مختلف تھا؟ شام کو مہک ایان کے پاس پہنچی تو اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب دونوں کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے مگر مہک کے دل میں سوالوں کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ ایان کے چہرے پر خاموشی کی وہ پرانی چادر دوبارہ دکھائی دینے لگی تھی جو مہک کی موجودگی میں کچھ دنوں سے ہٹ گئی تھی، مگر آج جیسے سب کچھ پھر سے پیچھے لوٹ آیا تھا۔ مہک جانتی تھی کہ اگر شایان کی کہانی سچ میں کچھ مختلف تھی تو اسے سننا لازم تھا، اور اگر وہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھا تو پھر اس کے لبوں سے سچ نکلوانا ضروری تھا تاکہ ایان کو ہمیشہ کے لیے اس سائے سے آزاد کیا جا سکے۔ اگلے دن مہک لائبریری کے خاموش کونے میں پہنچی جہاں شایان پہلے سے موجود تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ آئے گی۔ وہ میز پر ایک پرانی ڈائری رکھے ہوئے تھا اور نظریں نیچی تھیں۔ مہک اس کے سامنے بیٹھ گئی، چپ چاپ۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر شایان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بولا، میں وہی ہوں جسے تم نے مجرم کہا، اور شاید ٹھیک ہی کہا، لیکن اگر مہر آج زندہ ہوتی تو وہ شاید میری بے گناہی کی گواہی دیتی۔ مہک کا دل کانپ اٹھا۔ اگر تم بے گناہ تھے تو چپ کیوں رہے؟ ایان نے برسوں خود کو سزا دی، تم کہاں تھے؟ شایان نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مہر کی ڈائری ہے، آخری مہینوں کی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں دی کیونکہ یہ میرے پاس اس کی آخری نشانی ہے۔ اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا لیکن میں اسے بچا نہیں سکا۔ اس کے دل میں ایان کے لیے بے پناہ محبت تھی مگر وہ ایان کی غیر دلی توجہ سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مہک نے بے یقینی سے دیکھا، ایان بے دلی؟ وہ تو آج بھی سانس سانس میں مہر کو یاد کرتا ہے۔ شایان نے ہلکی سانس لی۔ محبت صرف احساس سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ ایان محبت کرتا تھا مگر کبھی مہر کو یقین نہ دلا سکا۔ مہر ہر روز خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اس نے کئی بار مجھے کہا کہ وہ ایان کی خاموشی سے تھک گئی ہے۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس دن… شایان کی آواز تھوڑی رک گئی، پھر اس نے کہا، اس دن جب مہر کی اور ایان کی تلخ بات ہوئی وہ میرے پاس آئی تھی۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں اسے روک نہ سکا، وہ چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ مہک نے ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ شایان نے ڈائری آگے کر دی، پڑھ لو، تم سچ جاننا چاہتی ہو نا؟ یہ سچ تمہیں وہ دے گا جسے ایان اور میں دونوں چھپاتے رہے۔ رات کو جب مہک نے ڈائری کے صفحے کھولے تو مہر کی لکھی ہر سطر، ہر لفظ اس کے دل پر چوٹ کرتا گیا۔ ایان سے محبت کرنے کا مطلب ہے تنہا ہونا۔ وہ مجھے محسوس تو کرتا ہے مگر کبھی قبول نہیں کرتا۔ میں تھک گئی ہوں شایان، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میری زندگی کسی خاموش دیوار سے بات کر رہی ہو۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اب الجھ گئی تھی۔ کیا ایان کی خاموشی اس کی محبت سے زیادہ مہلک تھی؟ کیا مہر کی موت کے ذمہ دار صرف حالات تھے یا تینوں کا سچ ایک دوسرے سے مختلف مگر سچا تھا؟ مہک نے ڈائری بند کی اور دل میں ایک فیصلہ لیا، اسے ایان سے یہ سب کہنا ہوگا، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے جھانک رہی تھی مگر مہک کے کمرے میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ ساری رات وہ مہر کی ڈائری پڑھتی رہی۔ ہر صفحہ ایک چیخ کی مانند تھا، ہر لفظ ایک زخمی خاموشی۔ مہر کی تکلیف صرف ایان کی لاتعلقی نہیں تھی بلکہ اس کا اپنا ٹوٹتا ہوا اعتماد بھی تھا۔
जिसे उसने शायान के लफ्ज़ों में पनाह देने की कोशिश की, मगर शायद वो पनाह भी उसे मुकम्मल सुकून न दे सके। महक ने वो डायरी अपने बैग में रखी और दिल में एक अहद लेकर अयान के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। आज सच बोलना लाजिम था, चाहे वो रिश्ता जीते या टूट जाए। अयान दरवाजे पर मिला तो उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के दरमियान एक हल्की सी तशवीश थी। सब खैरियत है? उसने पूछा। महक ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ डायरी उसके हाथ में थमाई और कहा, ये मेहर की आखिरी आवाज़ है, सुनो और सच्चाई को पहचानो। अयान जैसे लम्हा भर को साकित हो गया। उसके हाथ लर्जे, मगर उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज़ जैसे उसके सीने पर हथौड़े की चोट बनकर गिरता जा रहा था। महक खामोश बैठी उसे देखती रही और अयान की आंखों में वो आंसू देखे जिन्होंने बरसों तक अंदर ही अंदर दफन होने की पनाह ली थी। जब अयान ने आखिरी सफ़ा बंद किया तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो बोला नहीं, बस नज़रें महक पर जमा दी। तो वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरी खामोशी ने उसे मार दिया। उसकी आवाज़ में इतनी टूट फूट थी कि महक का दिल कांप उठा। तुमने उसे कभी नहीं बताया कि तुम कैसा महसूस करते हो अयान। उसने तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ा, मगर कभी तुम्हारे लफ्ज़ ना सुन सकी। अयान ने हाथों से चेहरा छुपा लिया। मैंने सोचा मोहब्बत महसूस करवाई जाती है, बोली नहीं जाती। महक ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत अगर सिर्फ खामोशी हो तो वो शक बन जाती है, और शक इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। अयान की सांसें भारी हो रही थीं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं मुजरिम हूं महक। मैंने मेहर को वक्त पर थामा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम वो चिराग हो जो इस अंधेरे में आया। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। महक की आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में सुकून। मैं तुम्हारे साथ हूं अयान, लेकिन वादा करो, अब कभी अपनी खामोशी से किसी को तन्हा नहीं छोड़ोगे। अयान ने उसका हाथ थामा, पहली बार पूरी शिद्दत से, और कहा, अब मेरी खामोशी बोलेगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसी लम्हे बरसों पुरानी धुंध का पर्दा मुकम्मल तौर पर हट गया। सच्चाई ने जख्म दिए, मगर उन जख्मों में एक नया रिश्ता पनपने लगा। वो रिश्ता जो लफ्ज़ों, आंखों और जज्बों से सच्चाई की बुनियाद पर जुड़ा था। जिंदगी कभी कभी अपने फैसले इंसानों के हाथ में दे देती है, और कभी खुद चुपके से सब कुछ तय कर लेती है। महक और अयान में सच्चाई का सामना करके अपनी खामोशी को अल्फाज की पनाह दी और दिलों को एक दूसरे के करीब लाने का रास्ता चुन लिया। लेकिन वो एक आखिरी दरवाज़ा जो बरसों से बंद था, वो शायान की मौजूदगी से दोबारा खुलने लगा था। शायान ने महक को एक आखिरी पैगाम भेजा, मैं शहर छोड़ रहा हूँ, शायद हमेशा के लिए, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को एक बार देखना चाहता हूँ। एक बार बगैर किसी इल्ज़ाम के, सिर्फ सच के साथ। महक ने अयान से मशवरा किया और अयान ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों उस पार्क में पहुंचे जहां कभी महर अयान के साथ बैठा करती थी। शायान बेंच पर बैठा उनका मुंतजिर था। उसके चेहरे पर नरमी और उदासी की एक अजीब सी आमेजिश थी। मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे सुनते वक्त दिल को खुला रखा। मैं मुजरिम नहीं था, मगर बेबस ज़रूर था। मैं महर को बचा नहीं सका, ना अयान तुम बचा सके। लेकिन महक, तुमने अयान को बचा लिया। तुमने उसके दिल की खामोश दीवारों को तोड़ा और उसे जीना सिखाया। अयान की आंखों में नमी उभरी, मगर उसके लबों पर सुकून था। शायान, हम दोनों माजी के कैदी थे, लेकिन आज हमने खुद को आज़ाद किया है। महर अब सिर्फ एक याद नहीं, वो एक सबक है। शायान आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, मैं महर की डायरी एक इदारे को देकर जा रहा हूँ, जहाँ नौजवानों की ज़हनी सेहत पर काम किया जाता है। शायद उसकी लिखी हुई सच्चाइयाँ किसी और की जान बचा लें। फिर वो दोनों उससे हाथ मिलाकर चला गया। उसके कदम आहिस्ता मगर दिल हल्का था। महक और अयान बेंच पर बैठे खामोशी से उफक को तकते रहे। वक्त जैसे थम सा गया हो। महक ने अयान का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, कभी कभी सच्चाई जख्म देती है, मगर उन्हीं जख्मों से रोशनी निकलती है। अयान ने महक की तरफ देखा और कहा, अब मेरी जिंदगी में खामोशी सिर्फ तुम्हारे साथ की होगी, मोहब्बत भरी खामोशी। सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा था और उसके साथ बरसों की तलखियां, पछतावे और अधूरे सवाल भी ढलते जा रहे थे।
ان کے درمیان اب کوئی ماضی باقی نہیں تھا، صرف ایک نیا آغاز جو سچائی کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ ذہنی دباؤ، تنہائی اور عدم اعتماد خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سوسائٹی کو ذہنی صحت پر بات کرنی چاہیے اور دوسروں کو سننے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ کسی کے کردار یا نیت کو سمجھے بغیر فیصلہ مت کریں۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے دل اور دماغ دونوں کھلے رکھیں۔ ہمیں سننا، سمجھنا اور بولنا سیکھنا ہوگا تاکہ ہم نہ صرف رشتے بچا سکیں بلکہ زندگی بھی۔